بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ٹاپک کرتے ہیں استعاذہ ان بسم اللہ۔ قرآن پڑھنے سے پہلے قرآن کا آداب کیا ہے، کیا پڑھنا چاہیے ہمیں؟ تو قرآن سے پہلے سیکنگ ریفیوج اینڈ سیئنگ دی بسم اللہ، ہم اس کو تھوڑا ڈیٹیل میں دیکھیں گے۔ استعاذہ اگر ہم اس کو دیکھیں تو لنگوسٹک میننگ کیا ہے، یعنی کہ آپ جب ڈکشنری اوپن کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ٹو سیک ریفیوج، فورٹیفائی، پروٹیکشن، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت مانگنا، تحفظ۔ تو یہ سارے ورڈز استعاذہ میں آ جاتے ہیں۔ جب ریسائٹر یعنی قاری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بولتا ہے، پڑھتا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے شیطان کے اگینسٹ حفاظت مانگ رہا ہے۔ اور یہ کلمہ یہ کہاں پہ ہے؟ سورہ نحل آیہ نمبر 98، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ And when you read Quran, seek refuge with Allah subhanahu wa ta'ala from rejected shaitan. Surah Nahl, ayah number 98. ریفرنس لکھ لیا کریں۔ تو کیا یہ جو استعاذہ ہے یہ واجب ہے یا یہ مستحب ہے، یعنی کہ ہر حالت میں اس کو پڑھنا چاہیے یا ریکمینڈڈ ہے؟ تو میجورٹی نے کہا کہ یہ جو ہے ریکمینڈڈ ہے، سننا ہے، یعنی کہ مستحب ہے، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ obligatory ہے، مگر آپ اپنے نوٹس میں مستحب یعنی کہ ریکمینڈڈ لکھ لیں، اس کو پھر ہم فردر دیکھیں گے۔ استعاذہ ہم کیوں پڑھیں؟ واٹ از ایکچولی ریزن وائی شوڈ؟ تو المنیر میں یہ بتایا گیا ریڈنگ آف قرآن، قرآن از ورڈس آف اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور یہ بندے اور اللہ کے بیچ کی بات ہے، اور ہو سکتا نہیں بلکہ always it happens، شیطان ڈسٹریکٹ کرتا ہے، کبھی نیند آ رہی ہوتی ہے، کبھی دل نہیں لگ رہا ہوتا ہے، کبھی آپ چاہتے ہو کہ دنیا کی اور کوئی چیزوں کا کام کر لو، آپ کیا کر رہے ہو؟ all the distraction, evils thought, these come because of شیطان۔ تو بیٹر is کہ استعاذہ پڑھنا چاہیے۔ کب پڑھنا چاہیے استعاذہ؟ تو دو طریقے، اور کیسے پڑھنا چاہیے؟ دو طریقے سے استعاذہ آپ پڑھتے ہیں، ایک جہری لاؤڈلی اور ایک سری سائلنٹلی پڑھتے ہیں۔ لاؤڈلی آپ تب پڑھتے ہیں جس کے پوائنٹ سامنے ہی ہیں، دونوں مکس آپ کو دی گئی ہیں، آپ اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں۔ دیز پوائنٹس آر فرام کریما's بک۔ لاؤڈلی آپ تب پڑھتے ہیں جب آپ کو کسی کو سبق سنانا ہوتا ہے یا کسی کو سنانا ہوتا ہے، یعنی کہ there is some listener جو آپ کی قرآن کی ریسیٹیشن سن رہا ہے، تو اس کے سامنے آپ استعاذہ لاؤڈلی پڑھیں گے، یا آپ سبق اپنی ٹیچر کو بتا رہے ہیں، سنا رہے ہیں، اور آپ پہلے پرسن ہیں، جیسے فار ایگزامپل دس از اے کلاس، اور میں کہتی ہوں کہ اب تو میں سب کا استعاذہ سنتی ہوں نا کہ آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ اگر میں کہوں نہیں اونلی ون اسٹوڈنٹ پڑھے گا، تو جو پہلا اسٹوڈنٹ ہے وہ لاؤڈلی پڑھے گا، اور باقی سارے اسٹوڈنٹ دل میں خاموشی سے پڑھیں گے۔ اور خاموشی سے کب استعاذہ پڑھنا چاہیے؟ جب آپ اکیلے ہیں، ٹھیک ہے، آپ تب پڑھیے۔ اور اگر آپ پہلے پرسن نہیں ہیں، اگر قرآن سنانے میں ایک راؤنڈ گروپ ریسیٹیشن ہو رہی ہے اور یو آر ناٹ دا فرسٹ پرسن، فار ایگزامپل یہ کلاس ہے، اب میں کہتی ہوں کہ جی سمیرہ آپ سبق سنائیں، تو سمیرہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے گی، باقی اسٹوڈنٹ خاموشی سے وہ استعاذہ پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے، خاموشی سے۔ اگر میں کہتی ہوں نہیں ہر ایک مجھے سنائے گا، کیونکہ اس کو بھی فکس کرنا ہے، اس میں بھی پرابلم، تو اس لیے میں کہتی ہوں، مگر جو رولنگس ہیں کہ لاؤڈلی کب پڑھنا ہے اور خاموشی سے کب پڑھنا ہے، جب آپ اکیلے تب آپ خاموشی سے پڑھیں، اور آپ گروپ میں پہلا پرسن فرسٹ پرسن نہیں ہے تب آپ خاموشی سے پڑھیں گے۔
اچھا، ایک اور سوال آتا ہے کہ کیا ہم پہلے تو جب ہم قرآن شروع کر لیتے ہیں تو ہم شروع تو کر لیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اب کیا ہم بٹوین قرآن پڑھتے پڑھتے قرآن، فرض میں سورہ پڑھ رہی ہوں، سورہ فاتح پڑھ رہی ہوں، بیچ میں کیا میں پھر سے ریپیٹ کر سکتی ہوں استعاذہ؟ تو اس کا جواب ہے بالکل کر سکتے ہیں. وہ صورت تب ہوگی کہ آپ قرآن پڑھ رہے، فرض میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اتنا پڑھا، اچانک کال آ گئی امی کی، میں نے قرآن کو بند کر دیا، میں امی سے باتیں، ہاں امی ہاں بہن کا بتاؤ بھائی کا بتاؤ، we started talking irrelevant with the study of قرآن. تو جب آپ پھر سے آئیں گے قرآن پڑھنے، اس سورت میں پھر سے آپ ریپیٹ کریں گے استعاذہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ٹھیک ہے، آپ اسٹارٹ کریں گے اس طرح سے. مگر آپ ریپیٹ اس صورت میں نہیں کر سکتے اگر آپ کو کھانسی آ گئی، آپ کو یوننگ آ گئی، سنیزنگ آ گئی، یا آپ کی کوئی تفسیر، یعنی کہ فار ایگزامپل میں آپ کو کلاس پڑھا رہی ہوں، مجھے نہیں ضرورت کہ میں بار بار آپ کو استعاذہ پڑھوں گی. میں نے ایک دفعہ پڑھ لا، کیونکہ کبھی کبھی میں نوٹس ریفر کر رہی ہوں، کبھی میں تفسیر کر رہی ہوں، یا کچھ all things which are connected with Quran, you no need to repeat isti'aza. Say a'udhu billahi minash shaitani rajim, no need. Yes, میں اس صورت میں کروں گی کہ میں یہاں سے باہر چلی جاؤں کچن میں اپنے ہسبینڈ سے بات کر رہی ہوں، میری فرینڈ کی کال آ گئی، irrelevant talk beside قرآن، تو اس صورت میں آپ استعاذہ پڑھیں گے. آپ اس کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں. کہ یہاں تک سمجھ آیا آپ کا؟ کلیئر؟ ٹائپ 1 if you all are clear. بسملہ، جس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ کب پڑھا جائے، اس کی رولنگز کیا ہے، کہ اس کا حکم کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ سورہ نمل میں آپ اگر اب دیکھیں اس کا ریفرنس آیہ نمبر 30، یہ اس کا ریفرنس دیا جاتا ہے انہو من سلیمان وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. یہاں سے دلیل ملتی ہے کہ یہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں پہ ہے اس آیت میں لکھا گیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. تو یہاں پہ ڈسکشن ہوا کہ یہ واجب ہے، یہ یعنی کہ یہ کس زمرے میں آتا ہے، کیا یہ اس کو پڑھنا چاہیے، اس کو نہیں پڑھنا چاہیے. تو میجورٹی اوپینین از دیٹ کہ اس کو واجب ہے، ہر حالت میں سورت کی شروعات میں بسم اللہ آپ کو پڑھنا ہے. اب یہ سمیرہ کا کوسچن کو میں لے رہی ہوں. سمیرہ آپ انڈرسٹینڈ کیجئے. بسم اللہ پہلی پوائنٹ، جب بھی سورت شروع ہوگی آپ کو بسم اللہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے، یہ واجب ہے، لکھ لیں اپنے نوٹس میں. اب it's compulsory to recite basmala before recitation of any surah besides surah توبہ. سورہ توبہ جب شروع کریں گے آپ بسم اللہ نہیں پڑھیں گے. کیوں؟ what is reason علماء نے یہ کہا ہے کہ اس کا جو سورت کا کنٹینٹ ہے this is for مشرکین، those people who were against of Islam. تو ان کا پوری صورت میں یہی کنٹینٹ ہے، اس کی وجہ سے علماء نے کہا کہ بسم اللہ نہ پڑھیں. ہو گیا ٹھیک یہاں تک؟ اب آ جائیے، آپ سورت پڑھ رہے تھے، فار ایگزامپل جیسے میں نے آپ کو کہا میں سورہ فاتحہ پڑھ رہی تھی، اور میں چلی گئی، میری امی کا فون آ گیا and I attended that one or irrelevant talk towards along with سورہ فاتحہ. اب میں کیا کروں، پھر سے مجھے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. اس صورت میں حکم یہ very much important، آپ سورت کے بیچ میں تھے، تو سورت کے بیچ میں آپ یہ ہر حالت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے. اگر بیچ میں شروع کرتے ہیں سورت کے، لکھ لیں اپنے نوٹس میں، استعاذہ پڑھیں گے جب آپ سورت کے بیچ میں شروع کرتے ہیں، مڈ آف سورہ. مگر آپشنل ہے آپ بسملہ پڑھیں، ٹھیک ہے، اگر آپ سورت کے بیچ میں ہیں. دس از رولنگ which we have now.